إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر فيها عن علمه ماذا عمل فيه معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی باعزت باوقار ماں اور بہنوں، انسان کے معاشرے اور سماج میں زندگی گزارتا ہے، اور جہاں ایک سے زائد 2 یا 3 آدمی یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مختلف ذمہ داریاں لوگوں میں تقسیم کی جائیں، ہمارا کام بہت ہی منظم انداز میں چلے، محلے میں، گاؤں میں، ضلع میں،
صوبے میں، ملک میں اور پوری دنیا میں امن و شانتی رہے، ہر انسان جس عہدے اور منصب پر ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنے ماتحتوں کے تعلق سے جو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو نہایت ہی انصاف کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ یعنی ذمہ داریوں کا ذمہ دار بنانا، مسئولیات، عہدے اور مناصب کو تقسیم کرنا، یہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے، انسانی ضرورت بھی ہے اور اس سے بڑھ کر کے دینی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی دو آدمی ہو جائیں تو لازمی طور سے ان میں سے ایک امیر ہونا چاہیے، یہ آپ سفر میں ہو یا حضر میں۔ اور یہ ذمہ داریاں اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو بہت شکلوں میں، چھوٹی ذمہ داریوں سے لے کر کے ایک سسٹم اور ایک نظام ہے، بڑی ذمہ داریاں تک، محلے کا ذمہ دار، پھر پورے گاؤں کا ذمہ دار، پھر تعلقے کا ذمہ دار، پھر ضلع کا ذمہ دار، پھر صوبے کا ذمہ دار اور ملک کا ذمہ دار۔ یہ مختلف شکلوں اور مختلف قسموں میں ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو تقسیم کرنا اور کس کو کس جگہ بٹھانا، ان میں اپنی رائے دینا، اسی کو حق رائے دہی کہا جاتا ہے، اسی کو انتخاب کہا جاتا ہے، اسی کو ووٹنگ کہا جاتا ہے، اسی کو عربی زبان میں صوت کہا جاتا ہے، اصوات، آواز۔ ذمہ داریوں کے تعلق سے، انتخاب کرنے کے تعلق سے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دنیا میں کیا ہوگا، کون کیا تیر مار لے گا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، ایک فرد ہوتے ہوئے، ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک ملک کا یا صوبے کا یا اسٹیٹ کا یا تعلقے کا باشندہ ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو مومن کو جاننا چاہیے، اور یہیں پر اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ویسے تو الحمدللہ اب تو لوگوں کے ذہن کھل گئے اور لوگ کافی کشادہ ذہنی والے ہو گئے ہیں، ورنہ آپ بہت پہلے جائیں ماضی میں تو لوگوں نے دین کو بہت محدود کر لیا تھا، جبکہ ایک طرف اپنی زبان سے خود کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ کوئی ہے جو اس کا منکر ہو؟ دین اسلام مکمل نظام حیات ہے، کیا مطلب؟ اس پر آپ نے کبھی غور کیا ہے جو آپ صبح شام رکھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تجارت کی بات آ جائے، اگر لباس کی بات آ جائے، اور کھانے کی بات آ جائے، بولنے کی بات آ جائے، نماز پڑھنے کی بات آ جائے، عقیدے کی بات آ جائے، رہن سہن کی بات آ جائے، سیاست کی بات آ جائے، حکومت کی بات آ جائے، تو اس میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے مکمل نظام حیات۔ اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ اپنی اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ ہماری زندگی کے کچھ حصے ایسے ہیں جو دین سے الگ ہیں، نعوذ باللہ۔ نہ،
صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، رات سے لے کر کے دن تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے دین سے جو ہے الگ ہو، نعوذ باللہ، ورنہ ملحد اور دہریہ ہو جائیں گے۔ ہمارا دین ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا دین مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، اس رہنمائی کے تعلق سے بھی جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ اس کے پابند ہیں، چھوٹ نہیں ہے میرے بھائی۔ تجارت ہے، دکان چل رہی ہے آپ کی، جیسا چاہو کر لو۔ آپ ڈاکٹر ہیں، پیشنٹ کو جیسا چاہو دیکھ لو۔ آپ کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، جیسا چاہو بیج بو اور جیسا چاہو کاٹو نہ۔ تعلیم کا میدان ہے، جیسا چاہو تعلیم دو اور تعلیم لو نہ۔ ہم اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اس معاملے میں شریعت کی جو رہنمائی ہے اس کو ہم اور آپ اختیار کریں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا واطعنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مومنوں کی عادت کیا ہے؟ شیوا کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ کہ جب آپ کو بلایا جائے، بھائی یہ میٹر آیا ہے، آؤ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ نہ بالکل، ہم تیار ہیں، فرمائیے، بتائیے، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو ہم قبول کر لیں، چاہے شرعی رہنمائی ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شرعی رہنمائی ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تھوڑا جم نہیں رہا ہے، ہمارے مفاد کے خلاف ہے، لیکن ہے وہ شرعی رہنمائی، تو ہم کو اس کو قبول کر لینا ہے۔ اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام تسلیم ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کو تسلیم کر لیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، کبھی بھی ذمہ داری کو تقسیم کرنے میں کون کس کا ذمہ دار ہوگا، کون کس عہدے کے لائق ہے، کون کس منصب کے لائق ہے، کبھی اس سے کنارہ کشی مت کیجیے گا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نہیں، مجھے جانا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، آپ کو دینا ہے، آپ کو جانا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری، دینی ذمہ داری، سماجی ذمہ داری، انسانی ذمہ داری، معاشرتی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس بات کو طے کریں اور اپنی رائے دیں کہ اس عہدے اور منصب کا لیے مستحق کون ہے۔ یہ ہماری رائے ہے، ہم رائے دینے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیو، آئیے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے میں یا کسی عہدہ اور منصب پر کسی کو بٹھانے کے لیے شرعی رہنمائی کیا ہے، اس میں حصہ لینے میں کیا ہم کو گائیڈ لائنز اختیار کرنا چاہیے، جیسے حق رائے دہی کا اظہار، ووٹنگ، انتخاب، یہ اس میں شرعی رہنمائی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ حصہ لے رہے ہو، اللہ کے بندو، سب کو مر کر اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ ساری عیشائش، یہ سارا آرام، سب یہ رکھا رہ جائے گا۔ ہم سنتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اٹیک آ گیا، یقین نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو عصر کی نماز پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سارے مردوں پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھرتا۔ ہم سب کو بھی جانا ہے، سب کو ہی جانا ہے، نہ معلوم کیا کیا پلاننگ ہمارے دل میں ہے، لیکن میرے بھائیوں سب رکھا رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم حق رائے دہی کا استعمال کرتے، کسی بھی ذمہ داری، چھوٹی ذمہ داری ہو، بڑی ذمہ داری ہو، گاؤں کی ذمہ داری ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ یہ گواہی دے رہے ہو آپ۔ کیا دے رہے ہو آپ؟ گواہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں آدمی اس عہدہ کے لیے، اس منصب کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے، اس جو ہے کیا نام ہے کرسی کے لیے زیادہ بہتر ہے میری نظر میں۔
اور گواہی جھوٹی دینا ظلم عظیم ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھ رہے ہو، گرچہ کوئی دوسرا اس کو نہیں بہتر سمجھ رہا ہے، لیکن آپ حقیقت میں دل سے اس کو بہتر سمجھ رہے ہو، شرعی اصول ضابطے کی بنیاد پر اس کو بہتر سمجھ رہے ہو، آپ اس کو دے دیجئے، اللہ رب العزت کے آپ کو ثواب ملے گا، گرچہ دوسرا نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور دوسرا جس کو دے گا وہ اس کو دے گا، اس کو بھی اللہ کے ہاں ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا کہ میں کس کو بہتر سمجھ رہا ہوں، تو یہ گواہی ہے میرے بھائیوں۔ اور گواہی کے ساتھ ساتھ قسم بھی ہے، ایک طرح سے قسم بھی کھانا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی اس عہدے کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ مفید ہے۔ اور ایک طرح سے یہ بات بھی ہے جو جھوٹی ہو سکتی ہے یا سچی ہو سکتی ہے، اور آپ جانتے ہو کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر کسی کو آپ اس لیے سپورٹ کر رہے ہو کہ آپ کو اس سے پیسہ ملا ہوا ہے، آپ کے اس سے ذاتی مفادات ہیں، لیکن قوم اور ملک اور دین کے لیے دوسرا بہتر ہے، تو واللہ آپ جھوٹ بول رہے ہو میرے بھائی، جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں جھوٹی باتوں سے بچو، لوگوں جھوٹی گواہی سے بچو۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی باتوں میں شریک نہیں ہوتے، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ پابندی لگائی ہے۔ گواہی بھی سچی ہونی چاہیے، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی جھوٹی نہیں کھانی ہے میرے بھائی۔ اب یہیں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کے پاس ہے گواہی، آپ کسی کو بہتر سمجھ رہے ہو، لیکن آپ جاتے نہیں ہو گواہی دینے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مجھ کو کچھ لینا دینا ہی نہیں، جانے دو، مرنے دو۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ شرعی الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اے لوگوں گواہی کو چھپاؤ مت۔ سبحان اللہ، گواہی دینا ہے تو سچی گواہی دینا ہے، اور گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے، یعنی نکل کر کے جا کر کے اس عہدے کا جو مستحق ہے، بہتر ہے آپ کی نظر میں، اس کو سپورٹ کرنا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے میرے بھائیوں، لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ سفارش بھی ہے۔ سفارش کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید فرمایا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ سفارش کر رہے ہو آپ ملک کے دستور پر جو لوگ مسئول ہے، ذمہ دار، سفارش کر رہے ہو کہ ہمارے ملک کا نظام سنبھالنے کے لیے یہ آدمی زیادہ بہتر ہے۔ اور سفارش کے بارے میں قاعدہ سن لو، قرآن کا ہے، اچھی سفارش کرو گے آپ کو ثواب ملے گا، بری سفارش کرو گے تو گناہوں کا بوجھ لا دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ سفارش ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے بندو، یہ انکار منکر کا ایک ذریعہ ہے، یہ انکار منکر عدل انصاف کا ایک ذریعہ ہے۔ ظلم، دنیا میں ظلم، ممالک میں ظلم، یہ ظلم کو روک سکتے ہیں آپ بغیر پاور کے، بغیر طاقت کے؟ روک سکتے آپ؟ نہیں روک سکتے میرے بھائیوں۔ بچوں پر ظلم، عورتوں پر ظلم، مذاہب کے نام پر ظلم، کمزوروں پر ظلم، یہ ظلم کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ پاور سے روک سکتے ہیں، اور یہ اس پاور کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ امانت ہے، امانت ہے، امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ یہ امانت ہے کرسی، اس پر ہر کسی کو نہیں بٹھایا جا سکتا، ہر کسی کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں رائے دوں گا تو جو اس کرسی کے لیے مناسب ہے اس کو رائے دوں گا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ نامناسب آدمی کو کسی جگہ پر بٹھانا یہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی ہے. دو لوگ ایک کرسی کے لیے خواہش مند ہے، وہ کہتا ہے یہ کرسی مجھے دو، اور دوسرا کہتا ہے یہ کرسی مجھے دو. آپ کے پاس انصاف کرنے کا آیا ہے موقع، آپ انصاف کر رہے ہو، نہیں بھائی آپ کو ملے گی یہ کرسی. اگر آپ نے انصاف سے فیصلہ کیا تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں کتنا مقام ہے. اور اگر آپ نے ظلم کیا، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناسب یہ ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا، تو یہ نا انصافی کا فیصلہ ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. کتنے ناحیے ہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ سب مسائل اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے. ارے ایک ناحیہ ہے، ایک طرح سے دین کا تعلق ہے، 10 20 طریقے سے اس کا تعلق ہے میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ ذمہ دار کے انتخاب میں بنیادی وجوہات کیا ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی یہی نہیں سمجھ پاتے کہ کسی ذمہ دار کو انتخاب کرے تو کس بنیاد پر کرے. بھائی بہت سارے، تو میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں کہ میں نے یہاں 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. سب سے پہلا نمبر پر ذمہ دار کے انتخاب میں جو بنیادی وجہ دین. جہاں دین محفوظ وہاں ہماری رائے، جہاں دین محفوظ نہیں اور دین نہیں، سارے ادیان کے ماننے والوں، مذہب کے نام پر نفرت نہیں، وہ مسلم ہو، وہ بدھسٹ ہو، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر ایک کو اس کے دین پر چلنے کی آزادی دی جائے. یہ دین کا نام ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں. اللہ نے سب کو عقل دی، سمجھ دی، بوجھ دی، صلاحیت دی، لیکن اس کے بعد وہ جس دین کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے. اس دنیا میں اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی. دین سب سے بڑی ضرورت ہے انسان، سب سے بڑی ضرورت. ہمارا جہاں دین ڈیمیج ہوگا وہاں ہم ایک دن جینا پسند نہیں کریں گے. ہمارا پانی بند ہو جائے، ہمارا کھانا بند ہو جائے، ہماری زندگی اجیرن ہو جائے، ہم کو دین ڈیمیج کر کے نہیں، متاثر کر کے ہم کو نہیں پسند کرنا ہے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر امن و امان، بھائی چارگی، شانتی. یہ ملک میں، دنیا میں، صوبے میں امن و امان ہونا چاہیے. وہ کس دھرم کا ماننے والا، وہ کس علاقے کا رہنے والا، وہ کس طبقے کا ہے، سب کے ساتھ. کیوں؟ دین کے بعد انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ جان کی حفاظت ہے. اور جب فساد کا شکار ہوتا ہے معاشرہ تو جان کی حفاظت نہیں رہتی. ماپ لنچنگ، 10 اور 20 اور سینکڑوں 50 لوگ، درندے انسان ایک نوجوان کو پیٹ پیٹ کر مار کر کے ہلاک کر دیتے ہیں. 10 اور 20 لوگ 9 6 سال کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں والعیاذ باللہ، اور زنا میں وہ لڑکی مر جاتی ہے. جان کی حفاظت دین کے بعد سب سے اہم ہے میرے بھائیوں. اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہمارا جو ملک ہے، بہت سارے ادھیان کا ملک ہے. اس کا جو دستور ہے، اس کا جو نصاب ہے، اس کا جو سنویدھان ہے، جو قانون ہے، اسی کی بنیاد پر تو اس ملک میں اتنے سارے مذاہب کے ماننے والے، اتنے سارے ذات سے تعلق رکھنے والے بھائی چارگی کے ساتھ رہتے. دستور کی حفاظت. اور اس کے بعد آخری نمبر پر زندگی کی دیگر سہولیات، پانی، لائٹ، سڑک، گٹر. چوتھے نمبر پر ہے یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ چوتھے نمبر پہ ہے میرے بھائی. پہلے دین کی حفاظت کر لیجئے میرے بھائی، پہلے جان کی حفاظت کر لیجئے میرے بھائی، پہلے دستور کی حفاظت کر لیجئے، بعد میں یہ لائٹ اور گٹر اور نالے اور سڑک، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں اللہ کے بندو. لہذا یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ مسئولیت کی تقسیم میں کبھی بھی ان چیزوں کا دخل نہیں ہونا چاہیے. تو جائز وجوہات ہیں ترتیب کے ساتھ: پیسہ، دولت اور ذاتی مفاد. کبھی آڑے نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں آڑے آنا چاہیے. پیسہ، اعوذ باللہ، پیسہ، مال کی وجہ سے میں امانت میں خیانت کروں، مال کی وجہ سے میں ملک کے لوگوں کو دھوکہ دوں،
مان کی وجہ سے میں ناانصافی کروں، مان کی وجہ سے میں قوم کو جو ہے فساد کی نظر میں کہ آگ میں جھونک دوں، اور ذاتی مفاد میرا کام بنا دیا ہے، میرا کام بنا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرابت اور رشتہ داری، آپ کا سگا بھائی بھی ہونا اگر مناسب نہیں عہدے کے لیے اس کے خلاف جائیے آپ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب کہو تو انصاف والی بات کہو، گرچہ آپ رشتہ دار ہو۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ لوگ دوستی اور تعلقات، دوست ہے اتنے دنوں سے تعلقات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی کسی سے دوستی کرو تو دوستی توڑنے کو بھی جانو کہ اگر وہ راستے سے ہٹ رہا ہے دوستی ختم، اگر راستے سے ہٹ رہا ہے دوستی ختم، دوسرا راستے پر آ رہا ہے دوستی جوڑ لو۔ احبب حبیبک ہونما، اپنے دوست سے ایک لمٹ میں دوستی کرو، ہو سکتا ہے کل تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے، اور کسی دشمن سے لمٹ میں دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کل دوست بن جائے۔ کچھ شبہات کا ازالہ کر کے اپنی بات کو ختم کرو۔ ایک شبہ تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں صحیح ہے، کوئی ذمہ داری کے لائق ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی رہے، فوضا رہے، کوئی نظام نہ رہے، اس لیے بائیکاٹ کر دیتے؟ نہیں، یہ نوٹا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے میرے بھائی۔ وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر دو چار لوگ ہیں تو ان دو چار لوگوں میں کون زیادہ کم نقصان والا ہے؟ نقصان دہ تو سب ہے، نقصان دہ تو سب ہیں، کون زیادہ کم نقصان والا ہے، کون زیادہ نقصان والا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اکثریت تو بھائی فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں، ظالم کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ لوگ کہاں جا رہے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ شرعی رہنمائی کی آپ نے پابندی کیا نہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے کیا نام ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے جیتنے کا، فلاں کے جیتنے کا، فلاں کے فلاں ذمہ دار بن جانے کا، فلاں عہدہ پا جانے کا زیادہ امکان ہے، حالانکہ ہے ظالم وہ، تو ہم بھی اس کے ساتھ چلے جائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ ووٹ ضائع نہیں ہوتا ہے، ایک ووٹ اگر پڑے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے پورے ملک کا ووٹ اس کے خلاف پڑے تو جیتا یہ آدمی ہے جو ایک ووٹ شریعت کی رہنمائی کی بنیاد پر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع پر ہماری ذمہ داری، اور ایسے سارے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے، سب سے پہلے نمبر پر ایسی چیزوں میں ضرور حصہ لیں میرے بھائیوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے میرے بھائیوں، ہمارے پاس دیندار احباب کہتے ہیں ان سب چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اہل علم کو پڑھ لو میرے بھائیوں، ایک عالم کا نام بتاؤ جو کہتا ہے ان سب چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے ملک کے حالات کے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے، لہذا اپنے گھر کے ہر فرد کے نام جو ہے جہاں ایسا موقع آ جائے وہاں چاہیے، لکھوائیے اور آپ ضرور حصہ لیں، لیکن حصہ شرعی اصولوں کے مطابق لے، ورنہ یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، بس اب اس کے بعد آگے کام نہیں ہے۔ کون حکومت میں آئے گا، کون نہیں آئے گا، حکومت کا مالک کون ہے؟ اوپر ہے۔ کسی ملک کے ایک بادشاہ صدر کا مجھے یاد آتا ہے، شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو، کسی بادشاہ نے کہا تھا، کسی حاکم نے کہا تھا، کوئی صدر تھا، 5 لاکھ اگر ووٹ مجھے مل گئے کسی کی مجال نہیں کہ مجھے کرسی صدارت سے روک دے۔ اور بڑی بات بولتے بولا یہاں تک کہ اللہ بھی نہیں روک سکتا۔ اور 5 لاکھ ووٹ ملنے کے دوسرے تیسرے دن بیمار ہوا، 1 مہینے کے بعد مر کر کے چلے گیا۔ 5 لاکھ ووٹ بھی ملے، کرسی صدارت نہیں ملا۔ تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ ہماری آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم بادشاہت دے، حکومت دے، پاور دے، طاقت دے؟ ہم تو صرف شریعت کے اصولوں کے مطابق کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ حکومت دینے والا وہ ہے، چھیننے والا وہ ہے، لہذا اس پر بھروسہ رکھیے، مایوس مت رہیے۔ کوئی کسی کو نہیں اکھاڑ پائے گا، کوئی کسی کو دنیا سے نہیں اجاڑ پائے گا، کوئی کسی کو نہیں ختم کر پائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اکھاڑنے والے، اجاڑنے والے ختم ہو گئے، اجاڑ کر کے چلے گئے، لیکن دنیا اسلام باقی ہے اور انسانیت باقی ہے اور یہ دھرم باقی ہے میرے بھائیوں۔ کوئی کسی کو ختم نہیں کر پائے گا۔ بس آپ شرعی اصولوں کی پابندی کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ اور آخر میں میرے بھائیوں،
دعا کیجئے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں، کچھ بھی ہو، ہمارا بھائی کسی کے پاس بھی جائے، ہمارا بھائی کسی کو بھی سپورٹ کرے، آپس میں دشمنی، نفرت، کینہ، کپٹ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت غلو ہو جاتا ہے اس بات میں، لوگ کافر تک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کیسے کیسے لان تان کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کسی چیز کو مناسب سمجھ رہے ہو تو آپ اس پر عمل کیجئے، اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ دوسرا اور کسی کو سمجھ رہا ہے، وہ اس پر عمل کرے گا، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اور ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، وہاں ہمارے جواب، وہاں سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور شرعی اصول و ضابطے کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تعالی جوان قدر الکریم ملکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يشفقنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔